بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تراویح کے چند اہم نکات۔ تیسری تراویح۔ آج تیسرے پارے تلک الرسل کے نصف سے چوتھے پارے 3/4 رکوع تک تلاوت کی گئی۔ سورۃ آل عمران اس جگہ ختم ہو جاتی ہے۔ کل کی تراویح کی آخری آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوایا گیا تھا کہ اے اہل کتاب اور دوسرے مذہب والو، میں اور میرے پیرو تو صحیح اسلام کے قائل ہو چکے جو خدا کا اصل دین ہے۔ اب تم بتاؤ کہ کیا تم بھی اپنے اور اپنے پچھلوں کے بڑھائے ہوئے اضافوں کو چھوڑ کر اسی اصل اور حقیقی دین کی طرف آتے ہو؟ ظاہر ہے کہ ہر دھرم لوگ کسی طرح بھی اپنا طریقہ نہیں چھوڑا کرتے۔ اس لیے فرمایا، جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے، اس کے نبیوں کو قتل کرتے رہے اور ان لوگوں کی جان کے بھی دشمن بن گئے جو لوگوں میں انصاف کی دعوت لے کر اٹھے، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ یہ اپنے کرتوتوں پر دنیا میں کتنے ہی خوش ہوتے رہیں، مگر حقیقت میں ان کے اعمال اور کوششیں سب دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئیں، اور خدا کی پکڑ سے انہیں بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ اہل کتاب کی مسلسل مجرمانہ حرکتوں کا سبب یہ بتایا گیا کہ ان کے من گھڑت عقیدوں نے ان کو غلط فہمی میں ڈال کر خدا سے بے خوف بنا دیا ہے۔ پھر مسلمانوں کو تنبیہ کی کہ رازداری کے معاملات میں مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ سب کے لیے اعلان کر دیا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ بس اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اگر لوگ اس سے پھریں تو معلوم ہو کہ اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ پھر اللہ نے عیسائیوں کی گمراہی کو واضح کرتے ہوئے حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو بیان کر کے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے ایسا ہی معجزہ ہے، جیسا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا تھا۔ اس دلیل سے معلوم ہوا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام خدائی میں شریک نہیں تو حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے خدائی میں شریک کرتے ہو؟ اہل کتاب پر حجت تمام کرنے کے بعد پھر انہیں اس طرح اسلام کی دعوت دی کہ آؤ اس کلمہ پر جمع ہو جائیں جو ہم اور تم دونوں مانتے ہیں، اور وہ ہے خدا کی توحید۔ اگر توحید کا انکار کرتے ہو تو گویا پچھلی کتابوں اور نبیوں کا انکار کرتے ہو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ دیا کہ ان کو اپنی گمراہیوں میں کیوں شریک کرتے ہو۔ وہ تو نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ سچے اور یکسو مسلم تھے۔ تورات اور انجیل تو ان کے بعد آئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے صحیح نسبت کے حقدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیروی کرنے والے ہیں، کیونکہ وہی ان کے دین کو لے کر اٹھے ہیں۔ یہودیوں کی بعض چالوں کا بھی ذکر کیا تاکہ مسلمان ان کی سازشوں سے ہوشیار رہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگ پہلے تو اسلام قبول کر لیتے ہیں، پھر کچھ عرصہ بعد اسلام اور مسلمانوں پر الزامات لگا کر اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ ان کی پوری تاریخ اسی طرح کی چالوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہود کے علماء اور لیڈروں کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ تم اپنی قوم کے اندر تعصب کو بھڑکاتے ہو،
کہ کسی اسرائیلی کے لیے جائز نہیں کہ غیر اسرائیلی کو نبی مانے، حالانکہ اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے جس کا طالب ہونا چاہیے، خواہ بنی اسحاق پر آئے یا بنی اسماعیل پر۔ تم اگر سمجھتے ہو کہ کسی کو عزت تمہارے دینے سے ملے گی تو یہ غلط ہے۔ عزت و فضیلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے دے۔ اسی طرح عیسائیوں پر ان کے عقیدے کی غلطی واضح کرتے ہوئے بتایا کہ اللہ نے تمام نبیوں سے یہ عہد لیا ہے کہ جب تمہارے پاس ایک رسول ان پیشن گوئیوں کا مصداق بن کر آئے جو تمہارے پاس ہیں تو تم اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ بقرہ کی طرح آل عمران میں بھی واضح کیا گیا کہ خدا کی وفاداری کا مقام محض جھوٹی رسم داری اور دکھاوے کی دینداری سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اصل چیز یہ ہے کہ خدا کی راہ میں ان چیزوں میں سے خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہیں۔ اہل کتاب کو ملامت کی گئی کہ سیدھا راستہ بتانے کے لیے تم خدا کی طرف سے مقرر کیے گئے تھے۔ یہ کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ تم اب اس سے لوگوں کو روکنے اور کم کرنے کے لیے اپنی کوششیں صرف کر رہے ہو۔ بس اب تمہیں معزول کیا جاتا ہے اور یہ امانت امت محمدیہ کے سپرد کی جاتی ہے۔ ساتھ ہی امت محمدیہ کو بشارت دی گئی کہ اہل کتاب تمہاری مخالفت میں کتنا بھی زور لگا لیں تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، بشرطے کہ تم صبر اور تقوی پر قائم رہو۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو اپنی ہی غلطی سے جو تکلیف پہنچی، حالانکہ ان کی تعداد بدر کے مقابلے میں دگنی سے بھی زیادہ تھی، اس پر بے لاگ تبصرہ فرمایا اور بتایا گیا کہ منافقوں کے ساتھ چھوڑ جانے سے بعض لوگ دل برداشتہ ہو گئے، حالانکہ اصل بھروسہ اللہ پر کرنا چاہیے، جبکہ وہ پہلے بھی بدر میں تمہاری مدد کر چکا ہے، اور اللہ نے تو 300 منافقوں کے راستے میں سے کٹ کر چلے جانے پر 3000 فرشتوں سے مدد فرمائی۔ چنانچہ پہلے مسلمان کامیاب ہو گئے، مگر ان کے ایک دستہ نے مال غنیمت کے لالچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی، جس کے سبب اللہ نے سبق سکھانے کے لیے فتح کو شکست میں بدل دیا۔ اسی موقع پر سود کی سخت برائی کی اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر ابھارا اور کہا کہ اللہ کی بخشش اور اس کی جنت کے لیے ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرو جس کی وسعتیں آسمانوں سے بھی زیادہ ہیں، اور جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہیں جو ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے، غصے کو ضبط کرنے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ کسی حال میں پست ہمت نہ بنو اور نہ غم کرو، اگر تم سچے مومن بن گئے تو تم ہی غالب رہو گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم صفت یہ بتائی گئی جس کا تبع امت کے تمام راہبروں کو کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے والے ہیں۔ اگر سخت گیر ہوتے تو پھر یہ لوگ آپ کے گرد جمع نہیں ہو سکتے تھے۔ پھر فرمایا، آپ ان سے معاملات میں مشورہ لیتے رہیے اور ان کی مغفرت کی دعا کیجیے۔ پھر مومنوں کو بتایا کہ ان کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ان پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اس لیے آزمائشوں اور کافروں سے مقابلہ کرنے سے مت گھبراؤ، کیونکہ اللہ آزمائشوں کے ذریعے پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا۔ سورہ بقرہ کی طرح آل عمران کو بھی نہایت پر اثر دعا پر ختم کیا گیا ہے۔ دعا سے پہلے اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اللہ کی قدرت اور حکمت کی نشانیاں
سارے جہاں میں ہر جگہ پھیلی ہوئی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی آنکھیں کھولے، اللہ کی باتیں سننے کے لیے کان لگائے اور اس کی حکمتوں پر غور کرنے کے لیے دل و دماغ استعمال کرے۔ آخر میں مسلمانوں کو ہدایت فرمائی کہ 4 چیزیں ہیں جو تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کرائیں گی، انہیں اختیار کرو۔ صبر، مثابرت یعنی دین کی مخالفت کرنے والوں کے مقابلے میں ثابت قدمی، ہر وقت چوکنا رہنا اور دین کی حفاظت کرنا، اور تقوی یعنی خدا کی مقرر کردہ حدوں کی پابندی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔